والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى أقم الصلاة لذكري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اعمال سے مقصود صفات کا بنانا ہوتا ہے. اعمال خود فی نفسہ مقصود اور مطلوب ہوتے ہیں، لیکن اعمال کے ذریعے صفات کا بنانا اصل مقصود ہوتا ہے. صفات انسان کے اندر موجود ہوں اور اعمال نہ ہوں یہ ممکن نہیں. اعمال ہوں اور صفات نہ ہوں یہ ممکن ہے، اور یہ کافی نہیں ہے. ہماری طبقے کی غلطی اعمال نہ کرنا یہ نہیں ہے، لیکن اعمال پر ٹھہر جانا، اعمال پر مطمئن ہو جانا یہ ہماری اصل غلطی ہے. اعمال وقتی ہوتے ہیں اور صفات مستقل ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں ہر وقت انسان نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ کچھ اوقات تو نماز کے لیے ممنوع ہے. لیکن نماز کے ذریعے جو صفت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر ہو سکتی ہے اگر اس کی نماز اچھی ہو، تو وہ صفت 24 گھنٹے انسان کے ساتھ رہتی ہے. سفر میں بھی، حضر میں بھی، اوقات ممنوعہ میں بھی. وہ کھانا کھاتے وقت نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، لیکن کھانا کھاتے وقت وہ اللہ کی یاد اس کے ساتھ رہتی ہے. جو مقصود ہے نماز کا، اقم الصلاۃ لذکری، مقصود ہے مستقل اللہ کی یاد. ہر وقت، ہر کام کے کرتے وقت، ہر موضوع پر بات کرتے وقت، غور کرتے وقت بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا ہے انسان، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی وہ رشتہ تلاش کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پسند کا خیال کرے گا.
جو نماز پڑھتا ہے مگر یاد نہیں ہے اس کے دل میں، وہ رشتے اسی طرح کرے گا جیسے سب کرتے. ایک 50 سال کا نمازی اس کے دل میں اگر یاد نہیں بیٹھی ہے تو نکاح کے وقت، رخصت کے وقت، ولیمے کے وقت، لڑکی والوں سے لین دین کے وقت اس کا معاملہ بالکل ان لوگوں کی طرح ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے. کوئی فرق نہیں ہوگا. نماز نہ پڑھنے والا بھی لالچی، وہ بھی حسن دیکھ رہا ہے، دولت دیکھ رہا ہے، شہرت دیکھ رہا ہے، لڑکی والوں پر بوجھ ڈال رہا ہے، اور نماز پڑھنے والا بھی یہی کرنا. آج اس وقت ہم لوگوں کے سامنے ایسے کروڑوں تجربے کہ نماز بھی چل رہی ہے، چلہ بھی چل رہا ہے، خانقاہ آمد بھی چل رہی ہے، بیعت بھی چل رہی ہے، اور وہ سب بےہودگیاں بھی چل رہی ہیں جو نماز نہ پڑھنے والے کرتے ہیں. عمل ہے، صفت نہیں ہے. یہ بات بالکل ذہن سے نکل چکی ہے. علماء کی بھی میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، عوام تو عوام، علماء کی بھی، کہ اعمال سے اصل مقصود صفات ہے. زندگی بھر آدمی دوا کھاتے رہے اور زیادہ ہی نہ لے کہ دوا سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. دوا کھانا مقصود نہیں ہے، صحت مقصود. دوا آدمی دن میں 2 بار کھائے گا، 3 بار کھائے گا، صحت 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے گی. ایک ہفتہ دوا کھانے کے بعد کیا 2 دن 3 دن دوا کھانے کے بعد اب ڈاکٹر حکیم کا دماغ چاٹنے لگتے ہیں کہ فائدہ نہیں. کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ خالی دوا کھانا مقصود نہیں. آپ دوا کھا رہے ہیں اور حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور آپ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اتنے دن سے دوا کھا رہے ہو تو ڈاکٹر کو حال بھی بتائیں. انہوں نے تو دوا کھانا، اس کو کیا کہیں گے؟ دماغی مریض کے سوا اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہم جائزہ ہی نہیں لیتے جب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز سے مقصود جو مزاج کا بنانا ہے، جو جن صفات کا بنانا ہے، وہ مزاج میرا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. روزہ عمل ہے جو 12 گھنٹے جاری رہتا ہے، کبھی 13 گھنٹے، کبھی 14 گھنٹے، کبھی 11 گھنٹے. اس سے زیادہ جاری رہ ہی نہیں سکتا عام علاقوں میں. روزہ مقصود نہیں ہے، مقصود ہے لعلکم تتقون. روزہ صوم عمل ہے، تقویٰ صفت ہے. روزہ افطار کر لینے کے بعد ختم، غروب کے بعد ختم، لیکن کیا غروب کے بعد تقویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ رات بھر بھی متقی رہے گا. جب روزہ اس کا نہیں ہے اس دن بھی متقی ہے. جس دن روزہ حرام ہے، عیدین کے دن، اس دن بھی وہ متقی ہے. تو اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں کہ اعمال پر ٹھہر جانا اور جائزہ نہ لینا کہ عمل کے باوجود کے شروع کرنے کے بعد میرے مزاج میں کتنی تبدیلی آئی، مجھے عمل سے کتنا فائدہ ہونا شروع ہوا. کتنا تقویٰ میرے اندر پیدا ہو، خشوع کی کتنی صفت میرے اندر پیدا ہو، یاد کی جو مقصود ہے نماز سے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس بات کو سمجھانے میں کہ مقصود اعمال صرف نہیں ہے. تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اعمال کرو اور ایسے کرو کہ اس سے مزاج بدلے، اس سے صفت پیدا ہو. مزاج مستقل رہتا ہے، عمل عارضی طور پر رہتا ہے. ایک انسان اگر سخی ہے تو یہ سخاوت اس کی صفت ہے، اس کا مزاج میں آ گیا. اب یہ انسان سخی ہے سوتے وقت،
یہ سخی ہے، جب اس کی آمدنی خوب ہو رہی ہوگی وہ تب بھی سخی ہوگا، اور جب اس کی آمدنی کچھ کم ہو رہی ہوگی تب بھی وہ سخی ہوگا. یہ صفت ہے، یہ مزاج ہے. تو ساری شریعت سے مقصود ہے، ہر عمل سے ایک خاص تاثیر مقصود ہے. جیسے ہر غذا اور ہر دوا کی ایک تاثیر ہوتی ہے الگ، اور اسی طرح ہر عمل کی الگ تاثیر ہے. ہر عمل کا الگ نتیجہ نکلنا چاہیے، ہر عمل کا الگ اثر ظاہر ہونا چاہیے انسان کے مزاج پر. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آج بالکل بھول گئے ہیں ہم. سلوک تصوف کس چیز کا نام ہے؟ بیت ہو جانے کا. کبھی کبھی ذکر کر لینے، معمولات کچھ کر لینے، ایک بھائی پھر وہی اٹک جاتے ہیں، پھر وہی اٹک جاتے. اصل میں اس غلطی کی اصلاح کا جو بھی طریقہ انسان اختیار کرے، اس کوشش کا نام ہے سلوک، کہ میرے اعمال کا اثر میرے مزاج پر پڑنا شروع. انما الاعمال بالنیات. تنہا اعمال سے نہ، تو اعمال جڑے ہونے چاہیے دل کی صحیح کیفیت کے ساتھ. یہ ہے مطلب انما الاعمال بالنیات. دل کی صحیح کیفیت بن جائے گی تو بلا کسی مجاہدے کے، زیادہ مجاہدے کے بغیر انسان اچھا عمل کرے گا، برا عمل سے بچے گا. مزاج کے درست ہو جانے کے بعد پھر کشمکش کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب مزاج درست ہو جاتا ہے تو پھر نیک اعمال ہی کا اندر سے نکلنا آسانی سے فطری طور پر ہوتا ہے. جب تک مزاج نہیں بنتا تب تک لڑائی کرنی پڑتی ہے ہر نیکی کے لیے، جنگ کرنی پڑتی ہے. منافق اس کو بھی کہتے کہ نماز نہیں پڑھتا. منافق اس کو کہا ہے قرآن میں جو نماز کے لیے مشکل سے اٹھتا ہے. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. یہ ہے منافق کی پہچان. اسے بالکل منافق جو نماز نہیں پڑھتا اس کو تو حدیث میں کافر کہا گیا. من ترک الصلاة فقد کفر، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. حدیث کے کتنے جملے ہیں. منافق اسے کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے، اور قرآن کی اس آیت میں تو ان نمازیوں کو منافق کہا گیا جو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کو منافق کہا. تو نماز کا عمل موجود ہے لیکن شوق مزاج میں نہیں آیا، ذوق نہیں بنا، طلب نہیں پیدا ہوئی، مناسبت نہیں پیدا ہوئی نماز سے. تو ایسے لوگوں کو منافق کہا قرآن. بہت سخت آیت ہے، بہت سخت ہے. تو جس چیز پر محنت کرنے کی اصل ضرورت ہے، جس کی دھن سوار ہو جانی چاہیے، دھن، جنون، جب تک یہ کیفیت انسان کی ٹھیک نہ ہو جائے اس کی حالت نارمل ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر وہ مزے میں جی رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بیویوں سے مزے لے رہا ہے، ہاں ہاں ہی اور تھوڑی دیر بیان میں بیٹھ جاتا، اس سے تھوڑی کچھ نہیں ہونا ہے.
زیادہ مرض کو پختہ کر دینے کا خطرہ ہے. یہ میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے تو ڈھیٹ بن جاتا ہے انسان، کیونکہ مستقل سنتا رہتا ہے. تو زندگی کا ایک معمول بن گیا کبھی چلو بیٹھنا بیان سننا، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. اور میں تو بالکل اس بات کا احساس رکھتا ہوں کہ بغیر شدید اضطراب کے مستقل بیانوں میں بیٹھنے کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے. اگرچہ اس بات کا سمجھانا میرے لیے مشکل ہے، سمجھنا آپ کے لیے مشکل. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. عربی شاعر کہتا ہے کہ آپ اگر کسی زندہ آدمی کے سامنے کچھ بات کر رہے ہوتے تب تو آپ اس کو سنا سکتے تھے. آپ تو ان لوگوں سے بات کر رہے ہو جو زندہ ہی نہیں ہے. اصلاح ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کو دنیا میں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، روتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، کھانا کھانا مشکل ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے. اور یہ میں بالکل حقیقی صورتحال بتا رہا ہوں. کئی سال ایسے گزرتے ہیں کہ انسان پوری طرح نارمل نہیں ہوتا. ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ میں کیا کروں، مار ڈالوں اپنے آپ کو. یہ جو میں کہہ رہا ہوں مار ڈالوں اپنے آپ کو، یہ بالکل حقیقت واقعہ بتا رہا ہوں. انسان کتابوں میں کھنگالنے لگتا ہے کہ کیا خودکشی جائز ہے، کوئی شکل ہے کہ میری مغفرت ہو جائے اگر میں اپنے کو مار ڈالوں. مجھ سے نہ بد نظری چھوٹ رہی ہے، نہ جھوٹ چھوٹ رہا ہے، نہ غیبت چھوٹ رہی ہے، نہ نماز کے شوق پیدا ہو رہا ہے. ہر وقت میرے اوپر پیٹ اور شرم کا سوال رہتی ہے، فلاں سے بدلہ لے لوں، فلاں کو ذلیل کر لوں. اس کے کیا یہ کوئی زندگی ہے؟ اس سے تو بہتر نہیں کہ مر جاؤں. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو کیفیت گزری تھی اس کا یہ حال تھا کہ انہوں نے نیا چھرا بازار سے خریدا، بہت تیز دھاردار، اور اپنے چچا کے پاس گئے، کمرہ بند کیا اور چچا سے کہا کہ ایک احسان کر دیجیے میرے اوپر. کیا بات ہے بیٹا، کیا ہوا؟ کیا ایک احسان کر دیجیے، بس کچھ پوچھیے مت، یہ چھرا لیجیے اور مجھے مار ڈالیے، کاٹ دیجیے مجھے. وہ حیران میں گئی، ارشد تمہیں ہو کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے تم کہا میں چچا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نہیں جینا چاہتا، میرے وجود سے یہ زمین گندی ہو رہی ہے، مجھے پاک کر دی. میں اللہ نے اس کو حجامت کر لوں گا کہ انہوں نے مجھے کہنے سے میرے مارا تھا، ان کو کوئی سزا مت دیجیے. یہ کیفیت ہو گئی تھی. ایک ایسے شخص کی جس کو دنیا میں لاکھوں انسانوں کی اصلاح کا ذریعہ بننا تھا. یہ ہر ایک پر ہوئی ہے. جس نے اللہ والے گزرے ہیں وہ کوئی آرام سے بیان سن کے اللہ والے تھوڑی ہو گئے. سب کے اوپر یہ حالات گزرے، بے چینی، اضطراب، جنون، پریشانی، غم، رنج، ملامت. ایک بندے کے اندر بھی ہے وہ اضطراب نظر نہیں ہے. اضطراب تو بڑی چیزیں فکر مندی میں نہیں. آسان سمجھتے ہیں ہم اپنی اصلاح، شیطان کو شکست دینا اور اپنے نفس کو زیر کرنا اور اپنے مزاج کو بدل دینا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام. آپ سپر سونک ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں، وہ کوئی مشکل کام نہیں. آپ ایک دن میں 50 لاکھ روپے کما سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں. یہ کام مشکل ہے کہ انسان اپنے مزاج کو، جس کا مزاج جتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ انسان کو خود جب تک وہ خود نہیں محسوس کرے گا کہ میرا مزاج بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے مزاج کی اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے
کہ اگر کسی مریض سے بھی کہہ دو کہ بھائی تمہارے اندر یہ بڑی زبردست خرابی ہے تو انہیں ڈھونڈنے لگتا ہے کہ مارے گا بھی بے شک. اس کی آنکھوں سے ایک شیطان دکھائی پڑتا ہے. کیوں یہ بیٹھ ہوئے تھے تو کوئی شخص اس وقت یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی. اور خرابیوں کا حال یہ ہے کہ کون سی خرابی نہیں ہے یہ پوچھنا چاہیے. کون سی خرابی ہے یہ پوچھنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. کتنے لمبی فہرست بتائی جائے. بخل بھی ہے, عجب بھی ہے, کبر بھی ہے, حسد بھی ہے, بدنظری بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, غیبت بھی ہے, غرور اور سرکشی بھی ہے, بدتمیزی اور بے ادبی بھی ہے, وقت کا ضائع کرنا بھی ہے, مال کا خرچ کرنا بھی ہے, زبان کا غلط استعمال کرنا بھی ہے, آنکھ کا غلط استعمال کرنا بھی ہے, کان کا غلط استعمال کرنا بھی ہے, وقت سب کچھ ہے. کون سی خرابی ہے؟ اکثر کا تو حال یہ ہے. اور میں نے جیسے کل پرسوں بھی کہا تھا, یقین مانے سب سے برا حال مدرسے میں پڑھنے والوں اور شروع سے دینی ماحول میں رہنے والوں کا ہے. بہت کڑوی بات ہے. اس لیے کہ جو کالج اسکول میں پڑھتا ہے لڑکا لڑکی بے پردار بے ہودار بہت خراب ماحول میں, وہ اپنے کو دیندار سمجھتے ہی نہیں. ان کا اپنے کو گنہگار تسلیم کر لینا بہت آسان ہوتا ہے, اور چند منٹ میں ان کے سر شرم سے جھکنے لگتا ہے اور آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں. مصیبت میں ہم لوگ ہیں کہ جو اپنے کو دین کا ٹھیکیدار سمجھے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. عزیزوں خدا کے لیے اس لیے یہ مضمون آپ لوگوں کے سامنے زیادہ کھل کر بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو طرف والے لوگ ہیں, ان کو بھی اگر جھنجھوڑا نہیں جائے گا تو کس کو جھنجھوڑا جائے گا. ساری زندگی رعایت میں گزر گئی کہ کوئی نرم سخت بات نہ کی جائے, کوئی بھاری بات نہ کی جائے, بس چٹکلے سنائے جائیں, بس لطیفے سنائے جائیں, بس. تو یہ تو بالکل عوام الناس کا معیار ہے بھائی. جھانک کر دیکھنا شروع کیجئے کہ کیا حال ہے, مزاج کا کیا حال ہے. صفات بنی کے لیے صفات کو ڈھونڈیے اپنے اندر, میرے مزاج اور میری صفات کا کیا حال ہے. کتنی برداشت کی صفت میرے اندر ہے, کتنا ادب میرے اندر ہے, کتنی چستی چاکی پھرتی جفاکشی محنت کرنے کا شوق میرے اندر ہے. اس سے خوش مت ہو جائیں گے کہ میرا کرتا لمبا ہو گیا, میری داڑھی لمبی ہو گئی. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہودیوں کی داڑیاں آج بھی ہم سے لمبی ہیں, اور وہ خدا کی بدترین مخلوق ہے. اس سے دھوکے مت آئے, نہ دوسروں کو دھوکے میں ڈالیے نہ خود دھوکے. ہر عمل سے مقصود کسی مخصوص صفت کا حصول ہے. کوئی خاص تاثیر رکھی ہے اللہ نے, جیسے سیب میں الگ تاثیر, کیلے میں الگ تاثیر, لیمو میں الگ تاثیر, شہد میں الگ تاثیر, آم میں الگ تاثیر, نمک میں الگ تاثیر, شکر میں الگ تاثیر. تو اشیاء کی طرح اعمال میں الگ الگ تاثیر رکھی. اشیاء کی تاثیر تو ہم کو مطلوب ہے, اور ہم کوئی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس چیز کو, جس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ چیز کھائی
وہ نتیجہ مجھ کو ملنا شروع ہوا کہ نہیں. اب کسی کا وزن زیادہ ہے اور وہ اپنے وزن کو گھٹانے کے لیے کسی چیز کا استعمال کر رہا ہے تو ہر مہینے وزن کرتا ہے کہ بھئی 1 مہینہ ہو گیا، اب دیکھوں میں کچھ 1 کلو 2 کلو وزن گھٹا کہ نہیں گھٹا. کوئی وزن بڑھانے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہے، جائز نہیں لیتا ہے. کوئی ہاضمے کو درست کرنے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہے، کوئی اپنی نیند کو بہتر بنانے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہے. تو بہت فکر مند رہتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے کچھ میرے اوپر اثر ہوا کہ نہیں. سچ بتائیں، یہ کس نے سوچا ہے کہ میں اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں میرے مزاج میں کتنی بہتری ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جائزہ لیا کہ میں نے اتنے رمضان کے روزے رکھے، میرے اندر تقویٰ آیا تو نہیں آیا؟ میں آیا تو کیوں نہیں آیا؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا، کسی دوسرے کا جائزہ تو کوئی نہیں لے سکتا. کون سے گناہ کی عادت میرے اندر سے نکلی، کون سی بری عادت سے مجھے چھٹکارا ملا، اس کی جانب توجہ کیجیے اللہ کے واسطے. اور اس عمل کو بہتر بنانے کے سوا اس کا اور کوئی علاج نہیں. جس عمل کی جو تاثیر نہیں ہمارے اندر موجود ہے، اب فوراً ہم کو اس کی معلومات کرنی چاہیے، جس سے جو بنا چاہیے کہ اس کو کیا کمی ہے. ایک کمی تو یہ ہے کہ عمل نیت سے جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ جڑا ہوا نہیں ہوتا. نیت کیسے کہتے ہیں؟ جس کو ایمان و احتساب کہا گیا اسی چیز کو نیت کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی عمل کرتے وقت، شروع کرتے وقت، درمیان میں بھی بار بار یہ یاد آتے رہنا چاہیے کہ میں یہ عمل کیوں کروں. جیسے مثال کے طور پر روزہ ہی ہے. اب یہ روزہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ فرض ہے، رمضان آ گیا تو روزے سب رکھتے ہیں، بے شک فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ شروع کرنے سے پہلے، سحری کھانے کے بعد، اس وقت ہم خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگیں، میرے اللہ آج کے روزے کے ذریعے مجھے تقویٰ دے. میں اس نیت سے، بس اس شوق میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں کہ مجھے اس کے ذریعے تقویٰ ملے، مجھے تقویٰ دے دی. یہ تقویٰ کی صفت چاہیے. یہ ہے نیت کا مطلب. نیت کا مطلب نویت بصوم غد من شہر رمضان، یہ پڑھ لینا نہیں ہے. اب تو مسجدوں سے بھی نیت پڑھی جاتی ہے. اتنی کثر رہ گئی ہے کہ مسجد کے مولوی صاحب ہر گھر میں آئیں اور سب کو بٹھا کر مرغا بنا کے نیت کے الفاظ پڑھائیں. یہ نیت نہیں ہے بھائی. ایک قانونی نیت ہو سکتی ہے، یہ فقہی نیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نیت وہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا انما الاعمال بالنیات. یہ نیت وہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیوں دن میں بھی ہر ایک کو پیاس لگتی ہے، ہر ایک کو پانی یاد آتا ہے، بہت سے لوگوں کو بھوک بھی لگتی ہے. اب یاد آ جاتا ہے میرا روزہ ہے، آدمی پانی نہیں پیتا. اس وقت اگر یہ بھی قلب کے اندر، دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اللہ، جیسے اس وقت میں پانی سے اپنے آپ کو آسانی سے روک رہا ہوں آپ کی توفیق سے، ویسے ہی مجھے پوری زندگی ہر غلط کام سے اپنے کو روک لینے والا بنا دیجیے. بس ہو گیا. درمیان میں بھی روزے کے اندر صبح سے لے کر شام تک یہ اگر کئی بار یاد رہے اور یاد آئے تو اس سے
روزے کے اصل مقصد تقوی کے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے. بار بار یہ چیز یاد رہے اور بار بار اس کے حوالے سے انسان اللہ سے تقوی مانگے. اللہ نے جیسے اس وقت میرے لیے آسان ہو گیا کہ میں باوجود سخت گرمی کے خوب پیاس کے میں اپنے آپ کو پانی سے روکنے میں کامیاب ہو رہا ہوں, تو جبکہ پانی تو حرام چیز نہیں ہے, تو اللہ کے آپ میرے لیے اپنے کرم سے آسان کر دیجئے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. میں تو اسی لیے روزہ رکھ رہا ہوں. یہ روزے کے دن بار 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 یاد ہے. آج کل تو اپنے آپ کو یاد دلانے کی اتنی نت نئی ترکیبیں نکل آئی ہیں کہ ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. موبائل میں لوگ ریمائنڈر لگاتے ہیں. کسی کو اگر یاد اس کے بغیر نہیں آتا تو چلو اس کو بھی کر کے دیکھ لو. شہری کے وقت میں ریمائنڈر یاد دلا دے الارم کی طرح کہ ذرا نیت کو خوب درست کر لو. ماڈرن زمانے میں ہمارے بہت سے قابلین نے اپنے کمروں میں جہاں وہ لیٹتے تھے آرام کرتے تھے ایسی کچھ آیتیں کچھ حدیثیں کچھ شعر کو لکھ رکھے تھے تاکہ ادھر نظر پڑے تو موت یاد آ جائے, ادھر نظر پڑے تو آخرت یاد آ جائے, ادھر نظر پڑے تو جنت یاد آ جائے, ادھر نظر پڑے تو جہنم یاد آ جائے. ہر وقت غفلت کی کیفیت سے میں بار بار نکلتا ہے. تو بہت سی ترکیبیں ہم اختیار کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اس کی طلب پیدا ہو جائے. یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ مقصود اعمال کے ذریعے مزاج کو ٹھیک کرنا ہے. اور میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مزاج ٹھیک ہو اور اعمال خراب ہو, یہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر انسان مزاجی طور پر سخی بن جائے, اس کو دوسروں کی کام آنے کا شوق پیدا ہو جائے, کسی کی ضرورت معلوم ہو تو اس کو دل چاہنے لگے کہ اپنی طرف کچھ کام آؤ, خدمت کرو. اب یہ مزاج ہے. اس مزاج والے انسان سے بخیلی والے اعمال کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتے. یہ مدد کرنا اگر اس کے پاس جب تنگی ہوگی تو یہ قرض لے کر مدد کرے گا, اس لیے کہ مزاج میں سخاوت ہے. اور اگر مزاج میں بخل ہے تو پیسے بہت ہونے کے باوجود خرچ نہیں کر پائے گا. کسی انسان کے اندر تواضع کی صفت ہے, واقعی اس کے اندر تواضع کی صفت ہے, تو اسے جب کوئی اس کا استاد ٹوکے گا کچھ سمجھائے گا تو نہایت شرمندہ ہو جائے گا, کانپ جائے گا, نادم ہو جائے گا, پورا وجود جھک جائے گا, آنکھیں جھک جائیں گی, پورا وجود جھک جائے گا. اور وہ اتنا دکھی ہوگا میں کتنا کمینہ انسان ہوں, میں ذلیل آدمی ہوں کہ مجھ سے میرے استاد کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچتی. جس کے اندر تواضع کی صفت نہیں ہے وہ 200 سال تک بیان سنتا رہے گا, وہ اپنے بڑوں کی نصیحت کا برا ہی مانے گا. اسے فضائل معلوم ہے, وہ بیان بھی کر سکتا ہے, خوب اسے معلوم ہے, سب کچھ معلوم, لیکن ابھی صفت نہیں بنی. معلوم ہونا الگ بات ہے, صفت ہونا الگ بات ہے. اگر تواضع اس کے اندر نہیں ہے, اور جس کے اندر تواضع کی صفت نہیں آئی اس کے اندر کوئی اچھی صفت پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہے, تقریباً ناممکن. نہ اس میں ادب ہوگا, نہ اس کا خدمت میں دل لگے گا.
نہ وہ کسی دوسرے کو آگے بڑھا پائے گا، نہ دوسرے کو ترقی ملتے وقت خوش ہو پائے گا، دوسرے کو ترقی ملتے وقت اندر کی شکایت سے اپنے کو وہ شخص بچا ہی نہیں سکتا جس میں توازن نہیں، جس کے مزاج میں بدگمانی ہے، مزاج میں وہ بیوی سے بھی بدگمان ہوگا، ماں باپ سے بھی بدگمان ہوگا، استاد سے بھی بدگمان ہوگا، شیخ سے بھی بدگمان ہوگا، اور میں قسم کر کے کہہ سکتا ہوں وہ بزرگوں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ سے بھی مشاہد، وہ اگر اس وقت زندہ ہوتا، اگر حضرت سید احمد شہید ہوتے تو وہ سید احمد شہید سے بھی بدگمان ہوتا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے بھی بدگمان ہوتا، وہ حضرت سید احمد حضرت مجد الفسانی سے بھی بدگمان ہوتا، اور میں آگے چل کے کہتا ہوں اگر وہ بدگمانی کے مزاج والا انسان زندہ ہوتا تو میں قسم کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ابو بکر صدیق سے بھی بدگمان ہو، عمر فاروق سے بھی بدگمان ہو، اور اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں وہ محمد الرسول اللہ سے بھی بدگمان ہو۔ یہ جتنے لوگ منکر اور کافر رہے یہ بدگمانی کی تو بیمار تھی، کس چیز نے ان کو ہلاک کیا؟ کیا یہ اللہ کے رسول کے معجزات نہیں دیکھ رہے تھے؟ ان کے سامنے حضور کی صاف و شفاف زندگی تھی، مگر مزاجی بدگمانی کی وجہ سے مرحوم اور محروم، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اللہ اکبر۔ اور اس زمانے میں میں صاف صاف کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، شاگردوں اور مریدوں میں لاکھوں میں کوئی ایک دو ملیں گے جو اپنے استاد اور شیخ سے بدگمان نہیں ہو۔ کہاں سے نفع پہنچے گا بھائی؟ کہاں سے فائدہ پہنچے؟ یہ تو اغراض ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان ظاہر داری برتتا ہے، اور ظاہری محبت کا اظہار یہ بالکل نظر آ جاتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ سب ظاہر داری ہے۔ اب بدگمانی کے مزاج کے ساتھ کیسے ترقی ہوگی بھائی؟ بدگمانی والا حاسد ضرور ہوتا ہے، اس کے اندر حسد ضرور ہوتا ہے، اعتماد نہیں ہوتا، انشراح نہیں ہوتا، انبساط نہیں ہوتا، تفویض و تسلیم اور اطاعت تو بہت دور کی بات، بہت دور کی بات، جو بنیادی شرط ہے کسی بڑے سے بڑے اللہ کے ولی سے کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا اس شخص کو جس کے اندر اپنے آپ کو سپرد کر دینے اور حوالے کر دینے کا مزاج نہیں، اور سپرد کر دینا اور حوالہ کر دینا جو ممکن ہی نہیں اس شخص کے لیے جس کی اپنی اغراض ہوں اور جو بدگمانی کا مریض ہو، ممکن ہی نہیں۔ سلوک و تصوف کے وادی میں اللہ کے واسطے یا تو داخل مت ہو، میں تصوف کی طرف لوگوں کے بڑھتے ہوئے رجحان سے خوش ہونے والے لوگوں میں بالکل نہیں، بالکل مجھے خوشی نہیں ہوتی اس بات سے کہ اتنا مجمع آنے لگا، اتنے لوگ خانقاہ میں آنے لگے، فلاں جگہ اتنے لوگ جمع ہونے لگے، اتنے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، ہمت کی طرف متوجہ، سب مجھے مکاری معلوم ہوتی ہے۔ مجھے اللہ معاف کرے، میں بہت سخت گفتگو آج کرنے کے لیے آیا۔ جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے وہاں گندگی زیادہ، کیونکہ مجھے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، وہ جنون، وہ طلب، وہ بے چینی، وہ بے قراری، وہ پاگل پن، وہ رونا، بالکل نہیں۔ اس کے بالکل برعکس کچھ اور چیزیں نظر آتی ہیں جن کا نام میں لوں تو اچھا ہے۔ سلوک تصوف میں شرط اولی ہے
ہمارے حضرت تھانوی نے تو اس کو بہت لکھا ہے اور سارے مشائخ، لیکن حضرت تھانوی تو مطلب ہر بات پر حجت ہی قائم کرتے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے بیعت ہونے میں جلدی مت کرو. آج کل لوگ ایک بیان سنتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بیعت کر لی، میں بیعت ہونے چاہتا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو جتنی جلدی بیعت ہوتا ہے اتنی ہی جلدی اپنے شیخ سے برزن ہو کے اس کا دشمن بن جاتا ہے. فرمایا کرتے تھے بالکل بیعت ہونے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. خوب اطمینان سے 1 سال لگاؤ، 2 سال لگاؤ، 3 سال. مشائخ کو بھی بہت سخت حضرت کہتے تھے کہ آج کل کے مشائخ بھی عجیب ہے. آدمی کہتا ہے بیعت کرنے کی، وہ بیعت کر لیتے. حضرت شیخ حضرت تھانوی کا یہ طریقہ بالکل نہیں تھا. حضرت اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ اس بندے کو مجھ پر پورا اعتماد ہو گیا کہ نہیں، اور اس کو 70 طریقے سے جانچتے تھے. اور جانچنے کی ضرورت اللہ والوں کو نہیں ہوتی، یہ بالکل یقین سے میں کہہ سکتا ہوں. ان کی زندگی اسی کام میں گزرتی ہے تو ایک آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر کی کیفیت کیا ہے. اور آنکھیں تو اللہ نے عجیب چیز بنائی. کوئی انسان اپنے دل کی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے نہیں چھپا سکتا. چاہے جتنا بڑا ایکٹر اور اداکار اور مکار ہو، اللہ تعالیٰ نے چہرہ اور آنکھیں ایسی چیز بنائی کہ اس کے اندر پوری اسکرین ہو جاتی. بعض لوگوں کو کہ آنکھوں میں دیکھ کر مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ان سے کہتا ہوں آنکھیں نیچے کر لو بھائی. صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے اندر ابلیس بیٹھا ہوا. یہ جو حضور نے فرمایا کہ شیطان خون کے اندر دوڑتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ صاف مطلب یہ کہ جہاں آپ نے تنبیہ شروع کی اور وہ شیطان اس کی آنکھوں سے اس نے گھورنا شروع کیا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نہ تو بیعت ہونے والے کو جلدی کرنی چاہیے، اسے چاہیے کہ سفر میں حضر میں ساتھ رہ کر دیکھنے کی کوشش کرے، سمجھے، پوری زندگی کا جائزہ لے، پورا اطمینان ہو جائے تب بیعت کرو. جلد بازی بالکل مت کرو. اور اسی طرح شیخ کو بھی چاہیے. ان کا تو طریقہ یہ نہیں تھا جو آج کل ہم لوگوں نے اپنا رکھا ہے. بالکل یہ طریقہ نہیں تھا کہ بڑی مجلس میں بیعت کر لیں. یہ بالکل طریقہ. اور میں اگر اعلان کہتا ہوں کہ ہمارا اختیار کیا ہوا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس وقت کے بعض مشائخ نے یہ جو طریقہ اختیار کیا اور جن کے اسرائیل کے ساتھ حکم کی وجہ سے اپنے ذوق کے خلاف صرف اطاعت کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے. میرا اپنا ذوق یہ بالکل نہیں، اور مجھے ابھی تک اس پر انشرا نہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے جس کو اپنا شیخ مان لیا اس کی کوئی بات سمجھ میں آئے چاہے نہ اس کو اطاعت کرنی. اب حکم اس وقت کے مشائخ کا یہ ہے، یہ خاص طور پر ہمارے حضرت کا، کہ آج کل حالت یہ ہے کہ ایک بیان سن کر اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی ہے، یہ طلب رخصت ہو جائے گی، اٹھ کر وہ وضو خانے تک جائے گا، اتنی دیر میں ختم ہو جائے گا. تو اب اس وقت وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے، توبہ کرا دو. اگر وہ اس وقت توبہ نہ کی اور مر گیا وہ، تو قیامت کے دن کہیں ہم نہ پکڑ لیے جائیں کہ جب توبہ کرنے کا دل میں اس کے اندر داغیاں پیدا ہوا تو تم نے تاخیر کر دی، نخرے کرنے شروع کر دی، اور وہ بیچارہ بغیر توبہ کیے مر گیا. دوسری بات ہے اس کے اندر جذبات جو اس وقت آئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب آج کل جذبات بالکل دودھ کے ابال کی طرح ہوتے ہیں. چولہے پہ ہیں تو نکلا پڑ رہا ہے دودھ، اور جہاں چولہے سے اٹھا کے پتیلی ادھر رکھی ختم. بیان سن رہے ہیں تو جذبات بن رہے ہیں، اور جہاں بیان ختم ہوا اور اس کے اپنے گئے ختم، سب جذبات ختم. پہلے کے جذبات ایسے نہیں ہوتے تھے، واللہ پہلے کے جذبات ایسے نہیں ہوتے. پہلے کے جذبات ہوتے تھے کہ ماں پریشان ہو جاتی تھی، بیٹا تم ہر وقت روتے کیوں رہتے؟
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا الہ آباد اپنے پہلے شیخ سے، تو میں رمضان میں روزے کی حالت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ راستے بھر ریل میں اکثر و بیشتر وقت روتے ہوئے گزرتا تھا کہ ریل کے مسافر پریشان ہو جاتے تھے، جبکہ اس وقت میری عمر 20-22 سال تھی اور پریشان ہو جاتے تھے مسافر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے کوئی ماں باپ مر گئے ہیں، یہ وہ خبر سن کے جا رہا ہے اس لیے رو رہا ہے لڑکا۔ تو بیچارے پوچھتے ہیں شریف لوگ، غیر مسلم لوگ، عورتیں، بیٹا کیا بات ہے بیٹا، بھوک لگ رہی پانی پی لو۔ اب میں اس کو کیا بتاؤں؟ اب میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں اتنا بڑا فاسق، اتنا گندا انسان، میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں تو کیسے جاؤں؟ کیا ہوگا میرا؟ اگر ان کے قلب پر منتشب ہو گیا کہ میں کیا ہوں اور ان کے دل کو قدورت ہو گئی تو میں تو گیا۔ اور یہ تو بیعت ہونے کی بہت بعد کی بات بتا رہا ہوں، بیعت ہونے سے پہلے تو کئی سال جو میرا حال رہا وہ تو بتانے کی تاب ہی نہیں رکھتا۔ اور یہ تو میرا حال تھا جو بہت گرا پڑا انسان ہے، بزرگوں کے حوالے سنانے چاہیے، مجھے اپنے حوالے نہیں سنانے چاہیے۔ میرا کیا بھروسہ ہے، میں ابھی زندہ ہوں، کل کو پتہ نہیں میں کیا حرکت کر کے مر۔ نمونہ تو ہمیں ان کو بنانا چاہیے جو ایمان اور احسان کے اعلیٰ مراتب لے کر دنیا سے چلے گئے۔ من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات۔ یہ جو طلب کی کمی ہے، اللہ کی پناہ، اس میں تو بیڑا غرق کر رکھا۔ جس انسان کے اندر طلب کی کمی ہوگی اور اپنی اصلاح کی فکر کی کمی ہوگی، اسے نبیوں اور ولیوں میں عیب ہی عیب نظر آئے، اور جس انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی وہ بگڑے ہوئے آدمی کے اندر بھی خوبیاں ہی خوبیاں دیکھیں گے۔ اپنی نگاہ کا مسئلہ ہے، سامنے والی کی ذات و کردار کا مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، تو نگاہوں کو ٹھیک کرو۔ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق اور اتنی سمجھداری کی باتیں کس نے سکھائی؟ اور یہ سوال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ کسی نبی سے یہ سوال نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ہر نبی کے بارے میں جانتے تھے لوگ کہ ان کی تربیت تو اللہ خود کرتے ہیں۔ لقمان اگر نبی ہوتے تو ان سے یہ کون پوچھتا؟ نبی نہیں تھے مگر نبیوں کی طرح تھے، تو سوال پیدا اور پوچھ ڈالا کسی نے کہ آپ کے اندر یہ کہاں کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا اس بندے خدا نے؟ اس نے کہا کہ ہر وہ شخص میرا محسن ہے، میں نے اس سے سیکھی ہیں یہ صفات، یہ اخلاق، کہ جس کے اندر اس صفت کی کمی تھی اور برائی تھی، اسی سے میں نے سیکھا۔ ارے یہ کیا الٹی بات آپ کہیں؟ جس کے اندر کوئی صفت نہیں تھی اسی سے آپ نے وہ صفت سیکھی، جس کے اندر کوئی برائی تھی اسی سے آپ نے برائی سے بچنا سیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا سنو، میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، صافت ہوتا ہے، تو مجھے کسی کے ساتھ کسی کے رویے کی وجہ سے مجھے کچھ تکلیف پہنچتی۔ مثال کے طور پر کسی نے اتنے بجے ملاقات کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا، میں اس کے گھر پہ پہنچ گیا ٹھیک وقت پر،
ٹھیک جگہ پر، مگر وہاں معلوم ہوا وہ تو گھر پہ ہیں. تو یہ جو وعدہ خلافی کی عادت میرے اس ساتھی کی میرے سامنے آئی تو مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی. لیکن اس تکلیف کے بعد فوراً کیا ہوا کہ میں نے اس کی بری عادت کے بارے میں سوچنے کے بجائے فوراً یہ ٹٹولنا شروع کیا کہ کہیں یہ عادت میرے اندر تو نہیں. تو میں نے جب جائزہ لیا تو مجھے پتا چلا کہ ہاں یہ تو غلطی مجھ سے بھی کبھی کبھی ہوتی. تو میں لگ گیا اپنے اندر سے اس برائی کو نکالنے کی کوشش میں. کسی کے اندر میرا غصہ دیکھا، اس کے غصے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی. پھر میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے یہ پکڑ میں ملا کہ میرے اندر بھی غصہ ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی. میں پھر لگ گیا اس آدمی کی اصلاح کے پیچھے نہیں پڑا، اپنی اصلاح کے پیچھے کہ میرے اندر سے یہ چیز نکلے. اور جب تک وہ چیز میرے اندر سے 100% نکل نہیں گئی میں اپنی کوشش میں اور دعا میں لگا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ مجھے بہت جھانکنے کے باوجود یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے کرم سے اب وہ برائی میرے اندر سے نکل گئی. تب میں اس کے بعد سے اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا وہ بندہ جو میری اصلاح کا سبب بنا، اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا. اس لیے اس کے اس احسان کے بدلے میری یہ دعا قبول کر لیجیے کہ اس کے اندر سے بھی یہ برائی نکال دیجیے. اللہ آپ کا بڑا کرم ہوگا، اس کا احسان ہے میرے اوپر. تو جو سیکھنا چاہتا ہے، جس میں طلب ہوتی ہے، جو اپنی اصلاح کا واقعی خواہش مند، وہ اس سے بھی سیکھ لیتا ہے جس کے اندر وہ خوبی نہیں ہوتی اور جس کے اندر طلب نہیں ہوتی، جسے اپنی اصلاح کی واقعی فکر اور معیار مطلوب والی فکر وہ نہیں ہوتی. تو وہ پھر کسی کو پاس بھی چلا جائے کچھ حاصل نہیں. تو بھائی اس وقت کی گفتگو میں 2 باتیں خاص طور پر آئی ہیں. میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اعمال سے خوش نہ ہوئی، اس سے مطمئن نہ ہو جائیں. کسی بھی لائن کا عمل انفرادی ہو یا اجتماعی، نفلیں پڑھتے ہیں آپ بہت مبارک، اچھا بیان کرتے ہیں بہت مبارک، لیکن یہ مطلوب نہیں، یہ اصل مطلوب نہیں. یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے مزاج کی درستگی، صفات کے بنانے کا. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے ہر عمل کا اس اعتبار سے خود جائزہ لیجیے کہ کیا ہو رہا ہے. میں اتنے دن سے مدرسے میں پڑھتا ہوں، میں اتنے دن سے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں اتنے دن سے فلاں دینی محنت میں لگا ہوں، فلاں خانقاہ سے میرا تعلق ہے، کیا ہے میرے اندر کیا تبدیلی ہوئی؟ 10 منٹ بھی ہم اپنے بارے میں سوچنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کیا تبدیلی میرے اندر ہے؟ اگر آئی ہوئی کچھ محسوس ہوں تو اس پر اللہ کا شکر ادا ہے کہ اللہ یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ آپ کی قدرت اور رحمت ہے، آپ کا فضل ہے. اور کمیاں نظر آئی ہیں اور بہت نظر آئیں گی تو پھر سنجیدگی سے ان کمیوں کو دور کرنے کی فکر ہے، ان کمیوں کو دور کرنے کی ترکیبیں پوچھیں اور جو ترکیب بتائی جائے اس پر دل و جان سے عمل کریں. اپنے کو اپنے بارے میں جھانک کر اپنے کو دیکھتے رہیں. اپنی وہ انسان جو اپنی کمیوں کو محسوس کرتا رہتا ہے کسی رہبر کی رہبری میں، یہ جملہ بھی بہت ضروری ہے.
اگر کوئی اپنی کمیوں کو دیکھتا رہے، کسی معالج سے علاج نہ کرائے، تو تھوڑے دن کے بعد کمیوں کو دیکھتے دیکھتے وہ مایوس ہونے لگے، نا امید ہونے لگے گا۔ لیکن اگر وہ کسی رہبر کی ماتحتی میں اپنی کمیوں کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس معاون یا اس رہبر سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ چیز میرے اندر ہے، کیسے دور کروں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ کوئی ایسی ترکیب بتا دے گا کہ اگر اس ترکیب پر عمل کرے گا وہ اللہ کا بندہ، تو اس کے اندر سے وہ چیز دور ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا چلا جائے گا، اور اپنے کو کبھی بھی وہ بہت نیک سمجھنے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہو، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے بہت بڑے جرم سے بھی محفوظ رہے گا، کسی دھوکے میں نہیں رہے گا، کسی فریب میں نہیں رہے گا، اور بدگمانی اور اس قسم کی جیسی چیزیں جو اصل میں حجاب ہیں، جو رکاوٹ ہیں، بے طلبی اور بدگمانی، کم طلبی اور بدگمانی، محبت کی کمی، اعتماد کی کمی۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی دونوں ایک ہی شیخ سے وابستہ تھے۔ مجدد صاحب کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، ان کے بھائی کا نام ان کے بھائی کی حیثیت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اپنی مستقل بذات کوئی ایسی شخصیت وہ نہیں بن سکے، اگرچہ وہ بھی بہت بڑے مقام تک پہنچے، لیکن جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت مجدد صاحب کے بھائی۔ ایک بار حضرت مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ہوا کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا اور آپ کے بھائی بے شک بہت نیک صالح بنے، مجھے وہ بات نہیں پتا اسے۔ حضرت مجدد صاحب نے کہا کہ دیکھو، محنت تو انہوں نے بھی، میرے بھائی نے بھی بالکل میری طرح کی ہے، اور ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کی، لیکن ایک فرق رہا ہے ہم دونوں بھائیوں کی مثال۔ اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ کے بارے میں اپنے بارے میں کہا مجدد صاحب نے کہ میری دل کی کیفیت ان کی حیات میں بھی یہی رہی اور اب بھی یہی ہے کہ یا تو حضرت صدیق اکبر کو شیخ ملے تھے، سیدنا محمد رسول اللہ، یا حضرت صدیق اکبر کے بعد مجھے شیخ کامل ملا ہے، میرے شیخ کے برابر پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ اس وادی کا، تصوف و سلوک کی وادی کا بنیادی شرط ہے۔ اسی لیے میں جو کہتا ہوں کہ عوام الناس، کیا علماء نوجوان بھی وہ کچھ جانتے نہیں اس وادی کے آداب کو، وہ تو کام خراب کر رہی ہے۔ یہ جملہ معمولی جملہ ہے کہ مجھے جیسا شیخ ملا، ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسا اعتماد، ایسی عظمت، اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ہماری حضرت، ان کا اپنا ایک واقعہ یاد آیا۔ انہوں نے سنایا کہ ایک بار ان کے شیخ کے شیخ
حضرت کے جو شیخ تھے جن کو حضرت مرشد عالم کہا جاتا ہے حضرت شاہ غلام حمید صاحب، ان کے جو شیخ تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی چونکہ تقسیم سے پہلے ادھر ہی کے تھے، ادھر بہت آتے تھے، دیوبند ہر سال آتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں قیام فرماتے تھے 1 ہفتہ. تو علامہ انور شاہ کشمیری سے لے کر شیخ الاسلام حضرت مدنی تک ان کا بے حد اکرام کرتے تھے، بہت زیادہ. اور پورا دارالعلوم فیض اٹھاتا تھا. تو ہمارے اکابر سے بہت براہ راست تعلق تھا، ان کے مقام سے لوگ واقف تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ وہی خواجہ عبد المالک صدیقی ریل کے ایک سفر سے گزر رہے تھے اور قریب کے ایک ایسے اسٹیشن سے ان کو گزرنا تھا جو حضرت مرشد عالم کی جگہ سے قریب تھا، یعنی ان کے خلیفہ ہمارے حضرت کے شیخ. تو انہوں نے فوراً ارادہ کیا کہ میں اب جا کر اسٹیشن پر حضرت سے ملوں گا، کچھ لمحوں کی صحبت مل جائے گی، مجھے بہت فائدہ ہوگا. تو انہوں نے چلتے چلتے حضرت سے کہا، یعنی اپنے خلیفہ ہونے والے خلیفہ، اس وقت خلافت شاید ملی بھی نہیں ہوگی، عبد الفقار ذرا میرے ساتھ چلو، حضرت مرشد عالم تشریف لا رہے ہیں، حضرت خواجہ عبد المالک صاحب تشریف لا رہے ہیں، میرے حضرت تو میں اسٹیشن جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو. تو عجیب جواب دیا. حضرت نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے اس وقت اس کا حکم نہ دیں اور میری معذرت قبول کر لیں تو بڑا احسان ہو، آپ مجھے یہیں چھوڑ. ٹھیک ہے، بہت اچھا، تمہارا اس وقت جانے کا دل نہیں چلا تو ٹھیک ہے، چھوڑ کے چلے. واپس آ کر پوچھا کہ ذوالفقار، کوئی بات تم نے کبھی ٹالی نہیں، تم تو ہر وقت انتظار میں رہتے ہو کہ کوئی بات میں تم سے کہوں اور تم جانو دل سے اس کو کرنے میں لگ جاتے ہو. یاد ہوا کیا تم سے میں نے بڑی محبت سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اور تم نے معذرت کر دی، وجہ تو بتاؤ. تو کیا جواب دیا؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سوں کی سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے واسطے یہیں کہیں قریب کی بیت الخلا میں جا کے نکال دیجیے گا، اس کی بدہضمی مت کیجیے گا، کہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن سلوک کے بارے میں خانقاہ میں آنے والوں کو بھی نہ بتایا جائے تو کیا 1-1.5 لاکھ کے تبلیغی اجتماع بتایا جائے؟ کہاں بتائیں گے؟ حضرت نے جواب میں کہا کہ حضرت مجھے آپ مل گئے، مجھے دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے کسی کی طرف نہیں دیکھنا حضرت، مجھے بس آپ کا رہی ہے. اللہ اکبر. اپنے شیخ کے بارے میں یہ عاشق صادق یہ کہہ رہا ہے تو آپ میں اتنی یکسوئی، اتنا اطمینان، اتنا انشراح، اتنی محبت، اتنا اعتماد، یہ اس راستے کی شرط اولی ہے. اس راستے میں کہا جاتا ہے کہ ہر جائی مت بننا، یک در گیر و محکم گیر، ایک در پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، اور اگر جلدی مت کرو ایک در کی پکڑ میں، 5 سال لگاؤ 10 سال. حضرت تھانوی کی بات میں آگے سنا سکا تھا کہ بہت دیر لگاؤ، بہت دیر لگاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بار جب تم فیصلہ کر لو استخارے کے بعد اور فکر کے بعد، تو اس کے بعد تم پھر ایسے وابستہ ہونا کہ تم کو تمہاری ساری محبتیں اس شخص سے وابستہ ہو جائیں،
اور کسی اور کی طرف تمہاری نگاہ اٹھ کر کبھی جائے ہی نہیں. جو انسان تمہاری ہوتا ہے کہ وہ یہاں بھی جا رہا ہے, وہاں بھی جا رہا ہے, وہاں بھی جا رہا ہے, وہاں بھی جا رہا ہے, یہاں بھی بیان سن رہا, وہاں بھی بیان سن رہا, وہ بیچارہ اس لائن میں ترقی نہیں کر پاتا. نہیں سمجھتے لوگ ان باتوں. اور آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا آدمی کیا بیان سنتا ہے, کیا بیان سنتا ہے, کیا بیان سنتا ہے, کیا بیان سنتا ہے, وہ یکسوئی نہیں ہو پاتا. کیا آپ کئی ڈاکٹروں کا ایک وقت میں علاج کرا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کرا سکتے ہیں؟ یکدرگین و محکم گیر. اس راستے کو سمجھو پہلے. یہ راستہ عمومی اصلاح والا نہیں ہے. عمومی اصلاح والے مضمونوں میں یہ سب نہیں بیان کیا جاتا. وہاں کا تحمل ہے لوگوں کو, وہ کیا جانی ان باتوں. وہاں تو بالکل ابتدائی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو یہ سن کر کے گوشت میں بہت طاقت ہے, گوشت کھلا دیں گے تو کیا حاصل ہوگا اس کا. لیکن گوشت کھانے والوں ہی کو دودھ پلایا جاتا ہے. اب مجمع اس لائن کو جب متوجہ ہو رہا ہے, وہ دودھ ہی ہضم کر لے گا بہت. نہیں بھائی, سوچ سمجھ کر اس راستے میں قدم اٹھاؤ, ورنہ خطرہ ہے کہ نفع کے بجائے نقصان پہنچ جائے. سچ کہتا ہوں میں, کیسے سمجھاؤں تو استاد کا دل دکھانے کا نقصان تم 70 حج کر کے بھی نہیں پورا کر سکتے. بس حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں 200 عمرے کر لو, اس نقصان سے نہیں نکل سکتے جو کسی اپنے بڑے کا دل دکھا کر جو تمہارے عذاب کی طرح مسلط ہو جائے, عذاب کی طرح مسلط ہو جائے. بہت نازک راستہ ہے, حسین راستہ ہے, خوبصورت راستہ ہے, حسن و عشق کا راستہ ہے, جان و دل کے لٹا دینے کا راستہ ہے, فدا کر دینے کا راستہ ہے, قربان کر دینے کا راستہ ہے, اپنے پوری ہستی کو مٹا دینے کا راستہ ہے. لیکن یہ ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں. جو اس راستے کی طرف قدم رکھے, خصوصاً علماء, وہ اللہ کے واسطے اس راستے کے نزاکتوں رسولوں کو پہلے سمجھ لیں. یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس نہیں ہے. یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے. قدم سنبھال کے رکھیو, یہ تیرا باغ نہیں. یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے. اے بات صبا, یہ بلبلوں کا مشہد مقدس ہے. دنیا بھر کے بلبل یہاں آ کر اپنی جان دیتے ہیں. قدم سنبھال کے رکھیو, یہ تیرا باغ نہیں. اللہ کرے یہ آواز پوری دنیا میں اس طرح پہنچے کہ سلوک و تصوف کی حقیقت لوگوں کی سمجھ میں آئے, اور اس طرف جو بڑھے اس کی حقیقت کو سمجھ کر بڑھے, ورنہ 25 سال انتظار کرے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم عین بیان سنتے وقت بھی بیان کرنے والے کے خلاف سوچتے رہتے. عین بیان کے درمیان بھی اس کی نیت کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں منفی باتیں سوچتے رہتے ہیں, اور اللہ کی لعنت عین بیان کے وقت بھی برستی رہتی, بالکل لعنت برستی. اس لیے بھائی, ایک تو اپنی طلب کو, شوق, جنون, فکر مندی, جذب و مستی, ایک کیفیت کو پیدا کریں اپنے اندر,
تاریخ گواہ ہے کہ اس راستے میں ان لوگوں نے بہت ترقی کی ہے کہ جن کا مزاج میں عشق و محبت ہوتی، جن کا مزاج عاشقانہ، جن کے ان پر محبت کے رنگ کا غلبہ، انہوں نے اس راستے میں بہت آگے بڑھتے۔ اور لٹھ مار قسم کے خوش قانونی لوگ، ان کو اس راستے سے بہت کم مل پاتا ہے، بہت کم مل پاتا ہے، بہت کم۔ زیادہ تر تو محرومی ہی کا خطرہ رہتا ہے، اور دوگلا پن اس مزاج میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، سب سے بڑی رکاوٹ۔ عربوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنایا، میں نے کل بھی کہا تھا شاید کہ ان کے اندر سینکڑوں خرابیاں تھیں، دوگلا پن نہیں تھا۔ وہ مخالف تھے تو کھل کے مخالف تھے، دشمن تھے تو کھل کے دشمن تھے۔ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ہاتھ چومیں اور چھرا گھونپیں، یہ نہیں کرتے۔ جو افیدی کریں اور دل دکھائیں، یہ نہیں کرتے، یہ ان کا کردار ہی نہیں تھا۔ دنیا بھر کی قوموں کو یہ کردار تھا، اگرچہ ان کے پاس نبیوں کا پورا سلسلہ تھا، خانقاہی سلسلہ تھا، علماء کا سلسلہ تھا، مدارس کا سلسلہ تھا، سب کچھ تھا، مسجدیں تھیں، عبادت گاہیں تھیں، لیکن ان کا کردار میں دوگلا پن آ گیا تھا۔ تو اللہ نے آخری نبی کے صحابی بننے کے لیے ان قوموں کو نہیں چنا۔ لے جاؤ اپنی داڑیاں، لے جاؤ اپنے کرتے، لے جاؤ اپنے فتوے، لے جاؤ اپنی مسندیں، لے جاؤ اپنی شرعی عدالتیں، لے جاؤ اپنے جبہ و دستار، اور سب کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اور آؤ او عربو، او مورتی پوجا کرنے والے آؤ، اور شراب پینے والے آؤ، اور زنا کرنے والے آؤ، آؤ آؤ، میں تم کو اب بتاتا ہوں تمہارے اندر کیا جوہر ہے۔ تم دوگلے نہیں ہو۔ تم 1 منٹ پہلے تک محمد کے اتنے بڑے دشمن کے تلوار لے کر نکلے ہو کہ آج میں اس کا سر قلم کر کے رہا، بہت ہو گیا۔ اس آدمی نے ہمارے سماج میں پھوٹ ڈال رکھی۔ اور بہن اور بہنوئی سے ملاقات کے بعد اب جو بدلا یہ آدمی، تو اب یہ کوئی خوشامد بات کی بات نہیں کر رہا ہے، اب یہ سر جھکائے ہوئے دار ارقم پہ کھڑا کھٹ 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 کر رہا ہے۔ اور حضرت بلال اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے وہ دروازے پر آ کر جھانک کر دیکھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم عمر کھڑے ہیں، عمر بن خطاب باہر کھڑے، اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو کیا کریں، دروازہ کھولیں کہ نہ کھولیں؟ سیدنا حمزہ نیام سے اپنی تلوار کو نکال کر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا بولا کھولو دروازہ۔ اگر وہ اچھے ارادے سے آیا ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر وہ برے ارادے سے آیا ہے تو محمد کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کا سر محمد کے قدموں پر میری تلوار رکھ دے، کھولو دروازہ۔ دروازہ کھلتا ہے، عمر کو دیکھ کر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرا پڑتے، بدلتے ہیں۔ عمر آتے ہیں، عمر کس ارادے سے آئے، گھٹنے کے بل عمر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری شکل میں شہادت پڑھنے اور توبہ کرنے کے لیے آئے، اور نعرے تکبیر بلند ہوتا ہے دار ارقم سے، اللہ اکبر، کہ مکے کی وادیاں گونج پڑتی ہیں۔ اب بلال چمٹ جاتے ہیں حضور سے کلمہ شہادت کو پڑھنے کے بعد۔ عمر ایک بات سنو، کئی راتوں سے میں دیکھ رہا تھا کہ میرا آقا محمد رسول اللہ 2 عمروں کا نام لے کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ عمر ابن ہشام اور ابن خطاب، ان دونوں میں سے ایک عمر اللہ مجھے دے دیجیے، ایک عمر دے دیجیے، ایک عمر مانگتا ہوں، مبارک ہو۔
کہ تمہارے نصیب کھل گئے. اب یہ آئے تھے کس طرح سے کیا موڈ تھا. اور اب کیا کہنے, نماز کا وقت جب قریب آیا تو اللہ کے رسول اب نماز دار ارقم میں نہیں ہوگی. اب یہ دار ارقم میں بند کمرے میں نماز پڑھنے میں دوڑ گیا. چلیے ایک طرف حمزہ ہوں گے, ایک طرف میں ہوں گا, چلیے مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے. اور جا کر وہاں اعلان کرتے ہیں ابو جہل کہاں ہو اور کہاں ہیں سارے ابو سفیان اور سارے زعماء, کان کھول کے سن لو. آج مسجد حرام میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں عمر ابن خطاب بھی ہیں. خبردار کسی نے اس طرف اگر آنکھ اٹھا کر دیکھا تو خون کی ندیاں بہا دوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ پل بھر میں تبدیلی ان کے مزاج میں آتی ہے اور آ سکتی ہے جن کے اندر باطن بالکل صاف ہے, جن میں دوغلا پن نہیں ہے. کہ ہاتھ جوڑ کے کہوں تم لوگوں سے دوغلے پن کو نکال, دوغلے پن کو نکال. یہی ہے رکاوٹ سب سے بڑی اسلام. بہت دوغلا پن ہے, بدترین درجے کا نفاق ہے ہمارے اندر. بالکل اندر سے ہم وہ نہیں ہیں جو اوپر سے نظر آتے. اور یہ مکاری جب تک رہیں گی کچھ بھی کرتے رہے, صفات نہیں پیدا ہو پائیں گے, مزاج نہیں بدلے گا. آج کے اس رمضان میں, اس مرتبہ کے رمضان میں دوغلے پن کو نکال پھینکو. نماز بنا لو, دوغلے پن کو نکال دو, دوغلے پن کو نکال, دوغلے پن کو نکال. شدید محبت ہے تو آگے بڑھو, نہیں تو انتظار کرو. قریب بھی نہ ہو. شدید محبت کے بجائے قریب آؤ گے تو محبت کے بجائے تمہارے دل کے اندر بغض بڑھے گا. اس راستے کو کھیل مت بناؤ. عوام الناس کا راستہ نہیں ہے یہ. عربوں کی اسی صفت نے ان کو انسانوں کے اماموں کا امام بنا دیا. حالانکہ ساری برائیاں ان کے اندر تھیں. جو ظاہری گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب ان کے اندر تھے. ان ظاہری گناہوں کی حیثیت ہم لوگوں کے نزدیک ہے بہت بڑی خطرناک. ہم بڑی جلدی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے, شرابی انسان. اللہ کی نظر میں ظاہری گناہ اس دوغلے پن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. شدید نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو دوغلے پن سے, شدید نفرت. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. رات کی تراویح میں آپ نے یہ آیت سنی, دھوکہ دیتے ہو اللہ, اور دوسرے سچی محبت والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. یاد رکھنا تم صرف اپنے کو دھوکہ دے رہے ہو, سب تمہیں پہچانتے ہیں. اللہ بھی پہچانتا ہے اور سچی محبت والے بھی پہچانتے ہیں. یہ دوغلے قسم کے لوگ ہیں. اس زمانے کا اصل مسئلہ امت مسلمہ کا اور بالخصوص اس کے دیندار طبقے کا نفاق ہے. نفاق ہمارا مسئلہ ہے. چھوٹا موٹے ایک دو گناہ ہم کو نظر آتے ہیں, اصل میں ہے نفاق. اور یہ نفاق جب تک نہیں نکلے گا گناہوں سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. گناہ تو علامتیں ہوتی ہیں, اصل بیماری نہیں ہوتی گناہ, وہ تو سمٹمس ہیں. بیماری ہے نفاق. آپ علامتوں کا علاج کرنے میں لگے رہو گے, اصل بیماری اندر پڑی رہے گی تو کبھی بھی شفا نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سچی توبہ نصیب فرمائے. اپنی فکر کرو, کسی اور کی طرف مت دیکھو, کچھ مت سوچو, بس پڑ جاؤ اللہ کے سامنے, رو گر گلاؤ, تڑپو بلکو اور پٹائی کرو اپنی, اور یہ کہو کہ اللہ اب اس سے زیادہ آپ کیا سننے کو ملے گا. برا لگ رہا ہوں تو مجھے معاف کر سکنا تو معاف کر دینا.
میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار بہت زیادہ صاف اور کھری گفتگویں کروں گا. اس رمضان کے مہینے کی بھی مجھ کو امید نہیں تھی. میرا پچھلا جو سال گزرا ہے وہ ایسا گزرا ہے کہ مجھے امید ہی نہیں رہ گئی تھی کہ اب مجھے کوئی رمضان زندگی میں ملے گا. لیکن اللہ نے ایک موقع اور دے دیا. تو بہت کچھ جو کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ رہا تھا وہ میں اب کہہ ڈالوں گا. مجھے نہیں معلوم آئندہ رمضان میں میری آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور خصوصاً جو مدرسے کے بچے چھٹیوں کے باوجود یہاں ہیں, جو اصل میں میری امیدوں کا مرکز ہے. میری امیدوں کا اصل مرکز ہے بچوں تمہاری امیدوں کے سہارے میں جی رہا ہوں. اللہ کرے میں تم کو دیکھ لوں تو اور زیادہ خوشی ہوگی. دیکھ لوں کہ تم کو اخلاص و تقویٰ مل گیا, تم کو علم مل گیا اور تم لگ گئے اسلام کی خدمت میں اور تم دوگلے پن سے نکل گئے. خبردار کسی استاد سے بدگمان مت ہونا. اللہ کے واسطے کسی استاد سے بدگمان مت ہونا. کوئی استاد تمہاری پٹائی بھی کر دے تو اس کے لیے بلک بلک کی دعا مانگنا کہ اگر ان کو میری اصلاح کی فکر نہ ہوتی تو مجھے کیوں مارتی. ان کے پیر پکڑ کے شکریہ ادا کرنا کہ حضرت آپ نے بہت کم مارا ہے, میں اس سے بہت زیادہ مار کا مستحق. ایسے ہی بنتے تھے لوگ. ایک بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی چپل سے پٹائی کی ان کے استاد نے, تو وہ لڑکا مار کھانے کے بعد ایک لوہے کی چھڑی لے کر آیا اور کہا حضرت اللہ کے واسطے چپلوں سے میرا کام نہیں چلے گا. 2-3 دفعہ آپ چپل مار چکے, آپ کے ہاتھ دکھ جاتے ہیں میرے, میں بہت بدمعاش ہوں, آپ اس چھڑی سے میری مار ماریے شاید میں سدھر سکوں. وہ استاد چمٹا لیا اس بچے کو, اب پیار کرنے لگے, پیشانی چومنے لگے. تم کیا ہو میرے لال. وہ جانتے ہو بچہ کون تھا؟ اس بچے کا نام تھا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا. ایسے بنتے ہیں یہ بچے. اگر وہ بدگمان ہو گئے ہوتے اپنے استاد کے اور اپنے اماں ابا کی شکایت کرنی شروع کی ہوتی کہ انہوں نے تو اتنا مارا تو وہ محمد زکریا بن کے مر گئے ہوتے, شیخ الحدیث نہ بنتے, شیخ الصوفیہ نہ بنتے, اور علم اور ذکر اور دعوت تینوں شعبوں کے امام نہ بنتے. بچوں تمہارے پاس وقت ہے, کسی استاد سے بدگمان مت ہونا. اور جس استاد کی بے ادبی ہو گئی ہو, جس استاد کا دل دب گیا ہو, اگر وہ یہاں موجود ہو تو آج پہلے ہی روزے میں ان سے معافی مانگیں. اور اگر وہ چلے گئے ہوں تو ان کا فون نمبر لے کر ان سے بات کرنا کہ آج حضرت نے اپنے بیان میں خاص طور پر ہم لوگوں سے کہا ہے حضرت آپ تو چھٹیوں میں چلے گئے, ہم سے آپ کے دل بہت دکھا بے اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے ورنہ ہم محروم رہ جائیں, ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے. جو ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ جاہل ہیں, گنوار ہیں, بے عقل ہیں, بے وقوف ہیں, بے ادب ہو, گستاخ ہیں, مکار ہیں, منافق ہیں, دوہرے ہیں. اللہ کیا نہیں ہے اللہ, اللہ کیا نہیں ہے اللہ. اللہ ہمارے صرف 2-4 گناہ نہیں ہیں اللہ, اللہ ہم سر سے پاؤں تک اندر سے باہر تک گلے ہوئے. اللہ ہم نے اپنے بہت نیک خیر خواہوں کا بہت دل دکھایا ہے, ہم بے حس ہو گئے ہیں. ہم دل دکھا کر بھی محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم نے دل دکھایا ہے. اللہ ہمارے اس بگاڑ کو دور کر دیجیے, اللہ اس بگاڑ کو دور کر دیجیے. اللہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے استادوں کی اصلاح کے پیچھے پڑے ہوئے, اپنے شہر کی اصلاح کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے. ہمارا کیا حشر ہوگا اللہ, ہمارا ہوگا کیا؟ اے رب کریم, اے رب کریم, بے ادب کو کبھی کچھ نہیں ملا کرتا, کبھی کچھ نہیں ملا کرتا. اللہ 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 ہمارے اندر وہ سچی طلب پیدا کرنا, وہ جنون اور فکر مندی
اور وہ بے چینی اور وہ اضطراب پیدا کرنا جو پہلی اور بنیادی شرط ہے. اللہ آپ کے دربار سے اللہ قابلیت آپ کے یہاں کوئی عزت نہیں. اللہ ابو جہل بڑا قابل تھا, ابو جہل زندہ رہا, ابو جہل ہی کی حالت میں مر گیا, لاکھوں کروڑوں لعنتیں ہوں اس کے اوپر. اللہ بڑا قابل تھا فرعون, بڑا قابل تھا قارون, بڑا قابل تھا حامان, بڑے قابل تھے یہ لوگ, لیکن کیا چیز مار لے گئی ان کو کہ انہوں نے ادب نہیں کیا, قدر نہیں کیا. اللہ اور کیا قابلیت تھی بلال کی, اللہ بلال حبشی کی کیا قابلیت تھی. اللہ وہ کالے کلوٹے رنگ کا, بھنگڑے بال کا, موٹے ہونٹ والا ایک غلام, اللہ جس کو دیکھ کر ہر شخص دنیا پرست انسان حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور نظر ہٹا لیتا تھا. کیا قابلیت تھی, کیا قابلیت تھی. مگر اللہ وہ دوغلا نہیں تھا, وہ مکار نہیں تھا, اور اس نے محبت اور ادب کا حق ادا کیا کہ پھر سیدنا عمر بھی جب بلال آتے تھے تو کھڑے ہو کر کہتے تھے مرحبا بسیدی بلال, آقا میرے آقا بلال آئیے تشریف لائیے. اللہ رہ گئے بڑے بڑے لال مجکر, اللہ بڑے بڑے قابل لوگ اللہ محروم ہو کر دیے گئے, اور نہایت کم پڑھے لکھے اللہ جو شین بھی ٹھیک سے نہیں نکال پاتے تھے, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مخرج بھی جن کی زبان سے شاید ٹھیک سے ادا نہیں ہوتا تھا, مگر وہ کیا بن گئے. حضور فرماتے ہیں میں بلال کے قدموں کی چاپ جنت میں ابھی تک سن رہا ہوں کہ بلال جنت میں چل رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ رنگ دے دے. اللہ اس رمضان میں ہمیں نفاق سے چھٹکارا دے دے, اللہ اس دوغلے پن سے چھٹکارا دے دے, اس بدگمانی اور بے ادبی سے چھٹکارا دے دے, اس تکبر سے, اس سرکشی سے چھٹکارا دے دے, اس شیطنت سے چھٹکارا دے دے. اللہ یہ خالص ابلیس کا رنگ ہے, اللہ یہ ابلیس کا خاص مزاج ہے, اللہ یہ خالص ابلیس کا مزاج ہے. حیوانی گناہ ہلکے ہوتے ہیں, شیطانی گناہ بڑے سخت ہوتے ہیں, اور ہم حیوانی اور شیطانی سب گناہوں پر مرتب ہیں. اللہ سب گناہوں کا پشتارا لے کر آئے ہیں. اللہ اپنے کندھوں پر گناہوں کے پہاڑ لے کر آئے ہیں. اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اور ہمیں اپنے استادوں سے اور بڑوں سے بھی سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا تکبر اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہم معافی بھی نہیں مانگتے اور اپنی غلطی دل سے تسلیم بھی نہیں کرتے. ہم دل ہمارا یہی کہتا رہتا ہے یہ حضرت جو کہہ رہے ہیں وہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے, میں ایسا سرکش نہیں ہوں, میں ایسا بے ادب نہیں ہوں, میرے بارے میں کبھی میں یہ بات جانتا ہوں میں ایسا نہیں ہوں. کہا کریں حضرت کو خود بدگمانی ہے, میں تو ایسا نہیں ہوں. اللہ ایسے نجس وسوسے تب تک ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے رہیں گے, تب تک ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے رہیں گے. اے اللہ اس راستے پر قدم اٹھانے والوں کو تو کم سے کم اس راستے کے آداب سکھا دیجیے, اس راستے کے آداب سیکھنے کی توفیق عطا کر دیجیے. اللہ بغیر ادب کے اور بغیر کچھ سیکھے اللہ بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے. اللہ اس راستے کے آداب سکھا دیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.